بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کی بابرکت ساعتوں میں حق نیوز کے خصوصی پروگرام سلام یا حسین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے مکہ سے کربلا تک۔ اس پروگرام میں مکہ شریف میں پیش آنے والے واقعات، سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے قافلے کے ساتھ کربلا پہنچنا اور وہاں کے کچھ واقعات آج کے اس پروگرام میں بیان کیے جائیں گے۔ اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ نے بہت مہربانی فرمائی ممتاز عالم دین، نوجوان مذہبی اسکالر علامہ حبیب الرسول ضیائی صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آپ اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف ثنا خان اور اہل بیت اطہار کی مناقب بھی آپ پیش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ کو نام بھی عطا فرمایا، آواز بھی عطا فرمائی۔ جناب راشد محمود غوری صاحب، آج کی نشست میں آپ اہل بیت اطہار بالخصوص شہدائے کربلا، نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مناقب پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ حضرت، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مدینہ سے چلتے ہیں، جب آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پرانوار پہ آخری حاضری دیتے ہیں، نانا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور پھر اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ آپ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مکہ میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام طویل ہو جاتا ہے، اور یہ ایام بھی آج کے ایام تھے، اور پوری اسلامی دنیا سے فرزندان توحید فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ کی طرف عازم سفر تھے۔ اور حضرت امام علی مقام کے مکہ قیام کے دوران مختلف وفود سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، مختلف اطراف سے آنے والے حجاج زائرین بھی آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور وہاں پر جو اکابر ہیں، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار کے مختلف جو احباب ہیں، شخصیات ہیں، وہ حضرت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے اپنی آراء حضرت امام علی مقام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ناظرین کے لیے یہ بیان فرمائیں کہ وہ کون کون سی شخصیات تھیں جو مکہ میں حضرت امام علی مقام سے ملاقات کرتی ہیں اور پھر اس سفر کے حوالے سے اپنے تفوّضات کا اظہار کرتے ہیں، اور حضرت امام علی مقام کو کوفیوں کے حوالے سے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اس سفر سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ شاہ صاحب، قرآن کریم کی اس آیہ مقدسہ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، اور اس کے عوض، اس کے بدلے میں اللہ کریم ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تین چیزیں یہاں ذہن میں رکھیں۔ ایک، خریدار اس آیت نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کس چیز کو خریدا جا رہا ہے؟ مومنوں سے ان کے مالوں کو، ان کے جانوں کو، اور بدلے میں کیا دیا جائے گا؟ جنت دی جائے گی۔ میں اگر اپنے عرف میں آؤں، دنیاوی معاملات میں، تو فقہ کے معاملات میں جو چیز بیچی جاتی ہے اس کو مبیع کہا جاتا ہے، جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کو بائع کہا جاتا ہے، اور جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کو مشتری کہا جاتا ہے۔ اب اس آیت کی طرف آئیں تو یہاں پہ بائع بنتا ہے مسلمانوں کی ذات، اور خریدار مشتری ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور مبیع ہے جان اور مال۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی سے کوئی چیز خرید لے، مشتری خرید لے، تو اب اور پیسے بھی وہ ادا کر دے، جو عوض ہوتا ہے پیسے ادا کر دے، اور مقرر ہو جائے کہ میں نے تمہیں پیسے دے دیے، اب یہ چیز جو میں نے خریدی ہے یہ تم نے فلاں جگہ پر پہنچانی ہے، تو اب بائع کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو، مبیع کو، جس جگہ پہ مشتری نے کہا ہے وہاں تک پہنچائے۔ اب اس آیت کی طرف آئیں تو یہاں مشتری، بیچنے والی اللہ تعالیٰ کی، خریدنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات، اور بیچنے والا مسلمان
بیچیں گے کیا جانوں کو اور مالوں کو، بدلے میں کیا ملے گی جنت۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ اب دیکھیں بدلے میں ملنی تھی جنت، وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جو عوض تھا وہ مل گیا، عوض مل گیا، تو اب جو چیز بیچی گئی اس کو مطلوبہ جگہ پر بھی پہنچانا ہوگا، اور یہ قضا تھی رب کی کہ مطلوبہ جو چیز تھی وہ امام علی مقام اور ان کے خاندان کی قربانی تھی، اور وہ کربلا کے میدان کے اندر ہونی تھی۔ اسی طرح ابتدا میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ راستے کے اندر لوگوں نے جتنی بھی مشاورت کی یا ان کو آپ کو مشورے دیے کہ آپ اس طرف نہ جائیں، دیگر روایات بھی آگے آئیں گی، لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ عوض جنت، اس کی خوشخبری دنیا کے اندر مل چکی، دونوں کو جنت کا سردار بنا دیا۔ اب جو مبی تھا امام علی مقام اور ان کا خاندان اور کی قربانی، وہ کربلا تک پہنچانا تھا۔ آپ نے جو فرمایا کہ مکہ شریف کے اندر، تو میں عرض کرتا ہوں کہ مکہ پاک کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جلیل القدر صحابہ کرام تھے جو مکہ شریف کے اندر موجود تھے۔ اور جس وقت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شعبان کے مہینے میں مکہ پاک پہنچے اور ذی الحجہ کے ابتدائی ایام تک وہاں پر آپ نے قیام فرمایا، اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب مکہ والوں نے خوب امام علی مقام سے فیض حاصل کیا، اس لیے کہ علماء بیان فرماتے ہیں لأنہ السید الکبیر وابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلیس علی وجہ الارض احد ما یساویہ ولا یسامیہ، کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں تھا جو امام علی مقام کی برابری کرتا۔ مکہ کے لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، چونکہ عبید اللہ ابن زیاد وہ یزید کی طرف سے دمشق کا گورنر بن چکا تھا، تو عبید اللہ ابن زیاد جو تھا اس کو جب لوگ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آئے تو وہاں سے عرضیاں لکھنی شروع کر دیں امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر کہ آپ آئیں، ہم شیعان علی ہیں۔ سلیمان بن سرخ الخزاعی کا نام ملتا ہے جس کے گھر میں بیٹھ کے کوفیوں نے تقریباً 150 عرضیاں لکھیں اور آپ کو پیش کی۔ جب آپ کے پاس وہ عرضیاں لائی گئیں اس وقت وہاں سے عمائدین کا ایک وفد بھی آپ کے پاس آیا، قیس بن مصر تھے اس کے اندر، عبد الرحمن بن عبداللہ تھے اس کے اندر، عمار بن عبداللہ تھے اس کے اندر، ہانی بن ہانی تھے اس کے اندر، سعید بن عبداللہ تھے۔ یہ عمائدین کا گروپ تھا جو آپ کے پاس آیا، یہ سارے یہی چاہتے تھے آپ تشریف لے کے جائیں۔ اب دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرمانے لگے کہ اگر وہ لوگ ابن زیاد سے اتنے ہی تنگ ہیں تو اگر انہوں نے ابن زیاد کے بارے میں کوئی خروج کیا یا اس کو وہاں سے ہٹایا، اس کی کوشش کی، تو پھر آپ وہاں پہ تشریف لے کے جائیے گا۔ لیکن امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھے جانا ہوگا، اس لیے کہ میرے نانا کی امت جو ہے وہ اس وقت خطرے کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر فرمایا کہ اچھا میں استخارہ کر لیتا ہوں۔ جب استخارہ کر کے آئے تو آپ نے امام علی مقام کو یہ فرما دیا کہ میں نے استخارہ کیا ہے، میری زبان جو ہے وہ یہ بتانے کی تاب نہیں رکھتی، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کی شہادت کا وقت قریب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی امام علی مقام کو یہی عرض کیا کہ آپ نہ جائیں، یہ وہ لوگ ہیں کوفہ والے جنہوں نے آپ کے والد محترم کے ساتھ دغا کیا ہے۔ لیکن امام علی مقام آپ کا وہی جواب ہوتا کہ مجھے جانا ہے کہ میرے نانا کی امت جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے۔ الغرض امام علی مقام جب مکہ پاک سے آپ کچھ باہر نکلے اور باہر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اس وقت حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں عون اور محمد رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا عرضی لکھ کے کہ اے امام علی مقام جانے میں جلدی نہ کیجیے، میں آپ کی طرف پہنچتا ہوں۔ اور اسی اثناء میں مکہ کا جو گورنر تھا حضرت عبداللہ ابن جعفر ان کے پاس گئے اور مکہ کے گورنر کو کہا کہ آپ عرضی لکھ کے دیں جس میں یہ ہو کہ آپ امام علی مقام کو امان دیتے ہیں تاکہ میں ان کو واپس لے آؤں۔ تو مکہ کے گورنر نے کہا کہ میں یہ عرضی تو نہیں لکھ سکتا، تم عرضی لکھو میں مہر لگا دوں گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ جب ایسا ہوا تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پھر مکہ کے گورنر سے کہا کہ آپ اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو میرے ساتھ بھیجیں اور ہم امام علی مقام سے جا کے عرض کرتے ہیں کہ واپس آ جائیں۔ جب یہ احباب یحییٰ بن سعید، عبداللہ ابن جعفر جب وہاں پر تشریف لے کے گئے امام علی مقام کی بارگاہ میں اور اصرار کیا کہ آپ واپس آ جائیں، اس وقت امام علی مقام نے ایک راز سے پردہ اٹھایا۔ وہ راز کیا تھا؟ امام علی مقام نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام، کہ میں نے خواب کے اندر اپنے نانا جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، اور میں نے نانا جان نے فأمرنی بأمر فأنا قاضٍ لہ،
میرے نانا جان نے مجھے ایک حکم دیا، میں وہ حکم پورا کروں گا۔ اس وقت ان لوگوں نے پوچھا وما تلکا، وہ جو آپ نے خواب دیکھی وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا احدث بہا، میں وہ خواب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا حتی القا ربی عز وجل، یہاں تک کہ میں اپنے رب تعالیٰ سے مل نہ جاؤں۔ یہ وہ شہادت کی اس کے اندر اشارہ تھا۔ خیر، جس وقت آپ مکہ سے باہر تشریف فرما تھے تو اس وقت فرزدق نامی عرب کا ایک مشہور شاعر ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ 60 ہجری کے اندر مکہ پاک کے اندر آیا عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے۔ تو اس وقت جب اس نے پایا کہ امام علی مقام وہاں پر نہیں ہے، پوچھتا پوچھتا اس کو پتہ چلا کس جگہ پہ ہیں، وہاں پہ وہ گیا۔ امام علی مقام نے اس سے پوچھا بتاؤ عراق والے جو مجھے بلا رہے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ تو اس نے آگے ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، کثیر لوگ آپ کو روکتے رہے لیکن آپ اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا کہ اب شہادت میرا مقدر ہے اور رب کی رضا کے لیے جانا ہے۔ خیر، اب جب وہاں سے اب معاملہ یہ تھا صحابہ کرام آپ کو روک رہے ہیں اور خطوط آ رہے ہیں کہ آپ آئیں۔ اب کیا فیصلہ ہوا؟ فیصلہ پھر یہ ہوا صحابہ کرام کی مشاورت سے، امام علی مقام بھی اس پہ راضی ہو گئے، چلو اب خطوط آ رہے ہیں، ان کی بھی دل جوئی کرنی ہے، ان کا بھی جواب دینا ہے، اور صحابہ کرام روک بھی رہے ہیں نہ جائیں۔ فیصلہ ہوا کہ اپنے سے پہلے اپنے کسی قاصد کو بھیجا جائے۔ اس موقع پہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو امام علی مقام نے آگے کوفہ کی طرف روانہ کیا کہ وہاں کے حالات سے مجھے خبردار کریں۔ حضرت امام مسلم کی پھر لمبی داستان، لیکن اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ تو اس کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت امام مسلم وہاں پر تشریف لے گئے تو اس کے بعد آپ نے کچھ ٹائم کے بعد قیس بن مسہر کو بھی خبرگیری کے لیے بھیجا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ قیس بن مسہر جب وہاں پر گئے تو عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ کو پکڑ لیا، قیس بن مسہر کو، یہ محب اہل بیت تھے، اور قیس بن مسہر کو جب پکڑ لیا عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے تو عبید اللہ نے ان سے ڈیمانڈ کر دی کہ تم معاذ اللہ امام علی مقام امام حسین اور ان کے والد محترم کے بارے میں سب و شتم کرو، محل کی چھت پہ چڑھ کے سب و شتم کرو۔ تو انہوں نے اتنا ہی کہا کہ تم مجھے چھت پہ پہنچا دو۔ ان کو چھت پہ پہنچایا گیا۔ تاریخ لکھتی ہے الکامل علامہ ابن اسیر کی اور البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی، ان کے اندر یہ روایات ملتی ہیں جب آپ چھت پہ چڑھ گئے تو آپ نے چڑھ کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھا، اور عبید اللہ ابن زیاد کے علاقے میں اس کے محل کے چھت پہ چڑھ کے تاریخ ہمیں بتاتی ہے آپ نے امام علی مقام اور حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل بیان کیے، اور وہاں ہی چڑھ کے آپ نے کہا عبید اللہ اور اس کے والد پہ وہاں پہ لعنت کی، اور اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ کو محل کی چھت سے دھکا دے دیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت نیچے گرے تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، اور اس وقت ایک یزیدی اور آگے بڑھا اور حضرت قیس بن مسہر ان کا جو سر ہے وہ تن سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت امام علی مقام ابھی سفر میں تھے کہ راستے میں ان کو پہلا خط حضرت مسلم بن عقیل کا ملتا ہے کہ تقریباً 40,000 لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے، آپ یہاں پر تشریف لے آئیں۔ امام علی مقام جب آگے بڑھے وہاں پہ جانے لگے، ابھی راستے میں تھے کہ وہاں سے ابن اشعث نامی بندہ، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ سالبیہ کے مقام پہ بکر اسدی نامی بندہ آیا اور آ کے اس نے بتایا کہ آپ کے قاصد مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس وقت حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں پر تشریف لے کے گئے تھے اس وقت آپ کی چھوٹی صاحبزادی وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ جس وقت آپ کو پتہ چلا تو آپ نے امام مسلم بن عقیل کی چھوٹی صاحبزادی کو بلایا، ان کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھا، اور وہ صاحبزادی بھی سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی کہ اے امام علی مقام، اس طرح تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس طرح تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، میرے بابا جان تو وہاں پہ خبرگیری کے لیے گئے ہیں، آپ سچ سچ بتائیں کیا میرے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے؟ اس موقع پہ امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور آپ نے دست شفقت اس بچی کے سر پہ رکھ کے کہا کہ حقیقی بات یہی ہے کہ آپ کے والد محترم کو ان ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ خیر، جب کچھ آگے گئے تو آگے جا کے آپ کو قیس بن مسہر جن کو آپ نے پیچھے بھیجا تھا ان کی شہادت کی خبر بھی حضرت امام علی مقام کو ملی۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب امام علی مقام نے فرمایا کہ اپنے جو جانثار آپ کے ساتھ تھے کہ اب جو جانا چاہے، ایک موقع یہ تھا کہ جب جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، لیکن اس وقت حضرت
عقیل کے جو امام علی مقام کے بھتیجے تھے اور حضرت مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بابا جان کا بدلہ لیں گے، ان ظالموں نے ان کو شہید کیا ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ ابھی آپ کربلا کی طرف جا رہے ہیں، راستے کے اندر ہیں، تو یہاں تک یہ معاملات آپ کے ساتھ پیش آئے۔ شاہ صاحب سچی بات یہ ہے کہ جب یہ داستان بندہ پڑھتا ہے تو زبان ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ ان معاملات کو کیسے بیان کیا جائے، لیکن آپ کا حکم تھا، اس لیے یہاں تک انشاءاللہ اس سے آگے کا سفر ہوا۔ حضرت ابھی وقت ہوا ہے ایک منقبت کا، اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب راشد محمود رضوی صاحب۔ ابھی ہم آپ سے منقبت سنتے ہیں، بعد میں جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ یہیں سے آپ اپنی گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ میدان کربلا میں پیرو جوان 72 میدان کربلا جوان 72 میدان کربلا میں پیرو جوان 72 آئے ہیں دین کی خاطر دینے کو جان 72 دو نے بنایا کعبہ اور 5 نے بسایا، 2 نے بنایا کعبہ اور 5 نے بسایا، اور 5 نے بسایا، اور پھر بچایا دے کے قربانیاں 72 ہیں سب یہ استعارے اثار کے وفا کے ہیں سب یہ استعارے اثار کے وفا کے اثار کے وفا کے نہر فرات اصغر نو کے سینہ 72 نہر فرات اصغر نو کے سینہ 72 کل کامران ہو
جنت، یہ وارثان جنت، اور آج دے رہے ہیں ایک امتحان 72۔ سارے شہید ہوں گے اس کے علم کے نیچے، اس کے علم کے نیچے، محشر میں لائے اپنا جب کارواں 72۔ محشر میں لائے اپنا جب کارواں 72۔ کیا دھوپ رنج و غم کی اس کو جلا سکے گی، اس کو جلا سکے گی، جن خوش مقدروں پہ ہے سائباں 72۔ شاہ جی اسلام کا مقطع ہے، محشر کے دن تک اس کا چرچا رہے گا، نازش چرچا رہے گا، نازش کرب میں لکھ گئے ہیں جو داستان 72۔ کرب میں لکھ گئے ہیں جو داستان 72۔ میدان کربلا میں پیرو جوان 72۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت سلام کے اشعار شہدائے کربلا کے حضور پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز پہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का उन्वान है मक्का से करबला तक, और आज हमारे साथ इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ फरमा हैं इंतहाई मुस्तनद आलिम दीन हज़रत अल्लामा हबीबुर रसूल ज़ियाई साहब। और ब्रेक से पहले आपने हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मक्का से रवानगी, हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु का कूफ़ा की तरफ जाना और फिर आपकी वहाँ पे शहादत, ये सारी चीज़ें आपने बयान फरमाई। और फिर बात यहाँ तक पहुँची थी कि हज़रत इमाम अली मकाम को हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील की शहादत की ख़बर मिलती है, उनकी साहबजादी आपके करीब आप उनको बुलाते हैं और फिर उनसे आप शफ़क़त फरमाते हैं। तो अब यहीं से मैं चाहता हूँ कि आप अपने सिलसिले गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, इस सफ़र के अंदर बहुत से लोगों से इमाम अली मकाम की मुलाकात हुई जी। मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले एक मोहब्बत भरा वाक़या भी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक शख्स हज करके आ रहे हैं अपने काफ़िले के साथ और अपनी अहलिया के साथ। जी। नाम किताबों से हमें मालूम होता है उनका, ज़ुहैर बिन कैन बजली। जी। ये इनका हज करके वापस आ रहे हैं, रास्ते में हमें इमाम अली मकाम से मुलाकात हुई। तो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु इनसे मुलाकात की। दिन को इमाम अली मकाम के साथ होती और रात को जो है वो अलग इनका स्टे होता था। उसकी वजह हज़रत मौलाना हसन रज़ा ख़ान साहब आला हज़रत के छोटे भाई, उन्होंने भी आईना क़यामत के अंदर लिखी और दीगर कुतुब के अंदर भी कि असल में ज़ुहैर बिन कैन बजली जो थे, इनके दिल के अंदर हज़रत इमाम अली मकाम के वालिद मोहतरम हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के हवाले से कुछ ख़दशात थे, जिसके पेश नज़र ये शाम को जो है वो अलग मुकम्मल इस काफ़िले में नहीं आए। तो उन्होंने लिखा, एक मौके पे इमाम अली मकाम ने ख़ुद हज़रत ज़ुहैर बिन कैन बजली को अपने पास बुलाया और बुला के जाने क्या मोहब्बत भरी गुफ्तगू की। बस उस गुफ्तगू का सुनना था, वो नहीं मालूम क्या की, किताबों में भी नहीं लिखी हुई क्या की, लेकिन इतना मिलता है कि उसके बाद असर ये हुआ कि हज़रत ज़ुहैर बिन कैन बजली ने अपना जो सामान था वो अपने जाते हुए काफ़िले से उठा के इमाम अली मकाम के काफ़िले के साथ रख लिया। और उन लोगों ने पूछा कि आप हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे। इन्होंने आगे से कहा कि इन्होंने आगे से हज़रत सुलेमान फ़ारसी का एक कौल सुनाया कि उन्होंने फरमाया था कि जब जवानाने आले मोहम्मद के सरदार से तुम मिलो और उनका दुश्मनों से मुकाबला हो तो तुम उनका साथ देना। मैं समझता हूँ कि वो वक्त आ गया। उस मौके पे इन्होंने यहाँ तक इस कदर मोहब्बत में डूब गए इमाम अली मकाम की कि अपनी अहलिया को आज़ाद कर दिया, अपने निकाह से आज़ाद कर दिया, तलाक़ दे दी। फरमाया कि अब मैं तो इन पे क़ुरबान हूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल में पड़े, तुम उनके साथ सफ़र पे चली जाओ। तो ये मोहब्बत के वाक़यात कुछ ऐसे भी पेश आए। क़स्रे बनी मुक़ातिल से आगे जब गुज़रे, इमाम अली मकाम ने 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो उस वक्त आपके जो बड़े साहबजादे थे हज़रत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो करीब हुए इमाम अली मकाम के और पूछा कि वालिद मोहतरम ये पढ़ने की वजह क्या है। तो हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने फ़रमाया कि असल में बात यह है कि सफ़र के दौरान सवारी पे होंगे, कुछ ऊँग का थोड़ा सा मामला हो गया था, ऊँग आ गई। तो मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि एक मुनादी निदा देने वाला निदा दे रहा है कि लोग तो सफ़र कर रहे हैं लेकिन मौत इनके करीब आ रही है। आपने फरमाया जब मैं उठा तो मुझे पता चल गया कि शहादत की ख़बर दी जा रही है। तो उस वक्त मैंने ये पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस वक्त आपके बड़े बेटे हज़रत अली अकबर ने अपने वालिद मोहतरम से सवाल किया, जिसका मफ़हूम ये था, अब्बा जान क्या हम हक़ पे नहीं हैं? उन्होंने फरमाया बिल्कुल बेटा, हम हक़ पे हैं। तो हज़रत अली अकबर ने फरमाया जब हक़ पे हैं फिर जान रहे तब भी अल्लाह का शुक्र, जान जाए फिर भी अल्लाह का शुक्र। और उसके बाद ये काफ़िला आगे चलता है तो रास्ते में काफ़िला चलते चलते मकाम ज़ुल हिस्म के मकाम पर पहुंचता है। और ये वो जगह थी कि जिस जगह पहुंचकर
امام علی مقام کے قافلے والوں میں سے کسی نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے دور سے کھجور کے درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے ہیں۔ تو لوگ جو ہمراہی تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ ایسی سرزمین ہے یہاں تو کھجور کے درخت نہیں، پھر آپ کو جھنڈ کیسے نظر آ گئے؟ تو خیر کچھ دیر انہوں نے انتظار کیا تو ان کو پتہ چلا کہ وہ جھنڈ نہیں، وہ دور سے کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ امام علی مقام اپنے قافلے کے ساتھ وہاں پہ تھے تو کیا دیکھا کہ 1000 فوج اور ان کا ایک کمانڈر وہ دوسری طرف سے آ رہا ہے۔ یہ کمانڈر کون تھا؟ یہ حضرت حر تھے جو 1000 فوج لے کر آ رہے تھے۔ جب آمنا سامنا ہوا تو اس موقع پہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمان نوازی دیکھی ہے، چونکہ وہ سفر کر کے آئے تھے اور یہ پہلے وہاں ان کے پاس پانی موجود تھا۔ آپ نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ یہ جو فوجی آئے ہیں ان کو ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ پانی پلایا گیا، بلکہ روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک شخص پیچھے رہ گیا اس قافلے میں سے، اور اس کی حالت پیاس کی وجہ سے اس کی بھی اور اس کی سواری کی بھی خراب ہو گئی۔ امام علی مقام کی جب نظر پڑی تو کہا کہ اے نوجوان پانی پی۔ مشکیزہ تھا، اس سے مشکیزہ اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ امام علی مقام خود اٹھے اور مشکیزہ انڈیل کے اس کو اور اس کی سواری کو پانی پلایا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کا ٹائم ہوا تو ان لوگوں نے، یعنی جو یزید کی طرف سے لشکر آیا تھا، انہوں نے بھی ظہر کی نماز امام علی مقام کی اقتداء کے اندر قائم کی۔ اور نماز قائم کرنے کے بعد اب مطالبہ پھر وہی ہوا کہ یزید کی بیعت کر لی جائے، اور حر نے پوچھا کہ آپ کیوں نکلے؟ آپ نے ساری داستان سنائی کہ میں خود نہیں جا رہا، مجھے کوفہ والوں نے بلایا اور عرضیاں پیش کیں وہ جو انہوں نے لکھی تھیں۔ تو اس نے کہا تو میں تو ان کے بارے میں نہیں جانتا۔ آپ نے جب وہ پروف دیا، وہ ساری چیزیں دیں، جب ادھر سے آرڈر بھی آ گیا کہ ان سے بیعت لے لی جائے، امام علی مقام نے حر کو کہا کہ مجھے مکہ واپس جانے دو۔ یہ آگے بڑے پتے کی بات میں کرنے لگا ہوں۔ میں شاہ صاحب یہ سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ یزید کا لشکر تو بہت بڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حر کو یہ توفیق دی کہ وہ حسینی قافلے میں آ کے شریک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا مکہ جانے دو واپس، تو اس حر نے کہا کہ اب آپ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے۔ امام علی مقام نے آگے سے فرمایا کہ تیری ماں تجھ کو روئے، یہ اہل عرب کا ایک مقولہ ہوتا تھا، مجھے کیوں نہیں جانے دے رہا؟ حر نے آگے سے جو بات کی، اس نے کہا کہ اگر عرب کا کوئی بڑے سے بڑا جوان ہوتا اور میری ماں کے بارے میں یہ بات کرتا تو میں اس کی ماں کو اپنی ماں کے برابر کر دیتا، لیکن امام حسین آپ کی ماں کو میں اپنی ماں کے برابر نہیں کر سکتا۔ آپ کی ماں کے بارے میں یہ گفتگو جس طرح جواباً کچھ نہیں کہوں گا، میں نہیں کہہ سکتا۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہی سیدہ کائنات کا ادب تھا جس کی وجہ سے اللہ نے حر کو بدبختوں کے قافلوں سے نکال کے خوش قسمتوں کے قافلے کے اندر ڈال دیا۔ اب آگے کیا ہوا کہ امام علی مقام چلتے رہے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ حر بھی ان کے ساتھ جاتا رہا۔ خیر 2 محرم الحرام کا دن آتا ہے اور یہ قافلہ کربلا کی سرزمین میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اب مزید یزید کی فوج اور ان کا گورنر عمرو بن سعد آتا ہے اور ابن زیاد کی طرف سے اس کو یہ لکھا جاتا ہے کہ تم ان سے بیعت کا مطالبہ کرو۔ وہ یہی معاملہ کرتا ہے، بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، تو امام علی مقام یہی فرماتے ہیں کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ امام علی مقام نے وہاں بھی یہی فرمایا کہ مجھے مکہ کی طرف واپس جانے دیا جائے۔ اس موقع پہ جو عمرو بن سعد تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ معاملہ کسی طرح افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائے، ابتداً وہ یہ چاہتا تھا، لیکن وہ رے کی گورنری اس کے پاس تھی، موجودہ ایران، اس کا وہ گورنر تھا۔ جب عمرو بن سعد نے یہ بات سنی ان کی کہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے، اور وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے یہی بات ابن زیاد تک پہنچائی تو وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اس نے پھر کیا کیا کہ اپنے پاس سے 2 شرائط مزید لگا دیں۔ وہ کیا تھیں؟ اس نے لکھا ابن زیاد کو کہ یہ امام حسین فرما رہے ہیں کہ یا مجھے مکہ واپس جانے دو،
یا پھر مجھے دمشق کی طرف جانے دو کہ میں یزید کی بیعت کر لوں گا. یہ بات اس نے اپنے پاس سے لکھی. یا تیسری بات یہ کہ مجھے کسی اسلامی ملک کی سرحد کی طرف نکل جانے دو. دو باتیں اس نے اپنے پاس سے لکھی. صرف ایک بات کہی تھی امام علی مقام نے کہ مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے. اور اس پہ مصر کے ایک فاضل ہیں علامہ شبلی نام کے, انہوں نے باقاعدہ اس پہ پوری تحقیق کی ہے کہ امام علی مقام نے صرف ایک ہی بات کی تھی. اور یہاں ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ عقبہ بن سمعان نامی ایک شخص تھا جو امام علی مقام کے لشکر کے اندر تھا. یہ وہ بندہ ہے جو قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں مکہ سے لے کر کے کربلا تک امام علی مقام کے ساتھ رہا, لیکن امام علی مقام نے سوائے مکہ واپس جانے کے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کیا. روایات کے اندر یہ بات آتی ہے. خیر, جب یہ چیز, اب وہ یہ چاہتا تھا کہ فہم و تفہیم سے کسی طریقے سے یہ معاملہ حل ہو جائے. جب یہ خبر ابن زیاد کے دربار میں پہنچتی ہے تو وہاں شمر ذوالجوشن موجود ہے. جب اس کو یہ پتہ چلا کہ عمر بن سعد وہ تو فہم و تفہیم سے معاملہ حل کرے گا, اس نے عبید اللہ ابن زیاد کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ یہ موقع ہے, اس سے بیعت لے لو, وگرنہ یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اور یہ جو عمر بن سعد ہے جس کو تم نے گورنر بنایا ہے, یہ تو اپنا جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں امن میں آ جاؤں. اس موقع پہ عبید اللہ ابن زیاد نے شمر ذوالجوشن کو بھیج کے یہ لکھا کہ یا تو اس سے بیعت لو حسین سے, یا پھر رہ کی گورنری چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. خیر, عمر بن سعد جب یہ چیز اس کے سامنے آئی تو اس نے رہ کی گورنری کو ترجیح دے دی. الغرض یہ مذاکرات اور یہ چیزیں ہوتی رہیں حتیٰ کہ 7 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتا ہے. اور یہ وہ دن تھا کہ جب پیچھے سے ابن زیاد کے دربار سے آرڈر آ گیا کہ حسین کے قافلے پہ سختی شروع کر دو, اور جو نہر ہے, نہر فرات, اس پہ پیرا لگا دو تاکہ پانی نہ پی سکے. تو روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس وقت 500 جو فوجی تھے ان کو نہر فرات کی نگرانی پہ مامور کر دیا کہ اس نہر سے اب چرند پرند اور درندے تو پی سکتے ہیں, نہیں پی سکتا تو علی کا لاڈلا نہیں پی سکتا, امام علی مقام نہیں پی سکتے. یہ شاہ صاحب اس کے بعد 7 محرم الحرام کے بعد سے لے کر کے اب یہ وہ معاملات تھے. اب آپ خوب جان سکتے ہیں, اس کے بعد ہر ذی شعور بندہ جب دل کی طرف نظر کرے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ جب 7 محرم الحرام سے پانی بند ہو گیا, اب 8 بھی گزرا, 9 بھی گزرا, 10 بھی گزرا. یہاں تو معاملہ یہ ہے گرمیوں کے روزے ہوں, آدھا دن گزرتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. وہاں کیا معاملہ ہوا ہوگا. اور آخری پیغام اپنی گفتگو میں یہ دینا چاہتا ہوں, آج ہم کیا کر سکتے ہیں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت کے اندر ایک بات ذکر کی کہ ایک بادشاہ بڑے لشکر جرار کا مالک تھا, اور اتنا قوی اس کے پاس لشکر تھا, جس طرف جاتا تھا فتح اس کا مقدر ہوتی تھی. ایک موقع پہ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس لشکر کو ایک میدان پہ جمع کرو, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. خیر, میدان میں جمع کیا گیا. جب کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے اس بادشاہ نے اپنا لشکر دیکھا تو ایک دفعہ وہ پورے مسرت سے مسکرایا, اتنا لشکر اللہ نے مجھے عطا کیا. لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور واپس اپنے خیمے کی طرف آ گیا. اب لوگ پریشان کہ اس بادشاہ کو ہوا کیا. اس نے اپنی زندگی میں یہ راز کسی کو نہیں بتایا. خیر, مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ جب میں نے وہ لشکر دیکھا تو دل بڑا خوش ہوا کہ اللہ نے اتنا قوی لشکر مجھے عطا فرمایا ہے. لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ کاش یہ لشکر میرے پاس ہوتا اور کربلا کی سرزمین ہوتی, یہ سارا لشکر میں امام علی مقام کے قدموں پہ جا کے نثار کر دیتا. اور اس 1-2 آنسو گرنے کی وجہ سے اللہ نے اس بادشاہ کی بخشش و مغفرت فرما دی. شاہ صاحب, آخری پیغام یہ, ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم دل کے اندر اتنی نیت تو کر لیں کہ اگر اس موقع پہ ہم ہوتے, امام علی مقام کے قدموں پہ اپنا مال بھی نچھاور کرتے, اپنی جان بھی نچھاور کرتے, اپنی اولاد بھی نچھاور کرتے. اللہ کریم اہل بیت سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما. آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی, لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہوا ایک نعت شریف کا, تو ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہیں راشد محمود غوری صاحب,
تو ابھی ہم آپ کی طرف چلتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنانا چاہیں تو نعت سنائیں، اور اہل بیت اطہار کی اگر منقبت پیش کرنا چاہیں تو اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں منقبت پیش فرما دیں. مقتل کرب و بلا سے یہ ندائیں آتی ہے، مقتل کرب و بلا سے یہ ندائیں آتی ہے، ہم کوئی سار کی ہر رسم نبھایا آتی ہے، مارے حیرت کے ملائک ہیں، فلک پر خاموش، مار حیرت کے ملائک ہیں، فلک پر خاموش، خون میں گوندی ہوئی قاسم کی حنایت آتی ہے، خون میں گوندی ہوئی قاسم کی حنایت آتی ہے، اے خدا صبر کی توفیق عطا ہو ہم کو، اے خدا صبر کی توفیق عطا ہو ہم کو، لب شبیر پہ بس ایک دعا آتی ہے، راکب دوش پیمبر کا ہے سر نیزے پر، راکب دوش پیمبر کا ہے سر نیزے پر، خامہ گریہ میں ہے لفظوں کو حیا آتی ہے، کربلا والوں کی بے مثل
شہادت کے طفیل کربلا والوں کی بے مثل شہادت کے طفیل سجدہ گاہوں سے اذانوں کی صدا آتی ہے، فرت گریا سے بجھا لیتا ہوں آتش نازش، فرت گریا سے بجھا لیتا ہوں آتش نازش، طفل بے شیر کی جب یاد آتی ہے، طفل بے شیر کی جب یاد آتی ہے، مقتل کرب و بلا سے یہ ندا آتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، آپ کے سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آل بیت اطہار کے پاکیزہ ذکر کی برکت سے آپ کے علم، عمل، آپ کے تقوی میں لافانی برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو دنیا و آخرت کی عزتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔